بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعظم امیزنگ انفارمیشن یوٹیوب چینل کے سننے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین، آج کل میڈیا پر ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے بارے میں بہت سی کہانیاں سنائی جا رہی ہے، لیکن کوئی بھی میڈیا سچ نہ بتا رہا ہے نہ دکھا رہا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو عافیہ صدیقی کی قید کی اصل حقائق بتاؤں گا کہ یہ اصل کہانی ہے کیا جو میڈیا آج تک چھپا رہا ہے۔ یہ سن کر آپ لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ناظرین گرامی، عافیہ صدیقی 1972 کو کراچی میں پیدا ہوئی۔ اسٹوڈنٹ ویزا پر امریکہ گئی۔ امریکہ کی ریاست ٹیکساس میں ان کا بھائی پہلے سے وہاں موجود تھا جو کہ آرکیٹیکچر بن رہا تھا۔ عافیہ صدیقی سادہ مزاج، ان کو نہ ناول، سٹوری، فلمیں، خبریں، ان چیزوں سے ان کا کوئی شوق نہیں تھا۔ ان کو اسلام سے محبت اور پڑھائی کا شوق تھا۔ سر پر سکارف ڈامتی اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ قرآن بھی حفظ کیا تھا، اور شروع ہی سے بہت ذہین تھی۔ ان جیسی ذہین خاتون پچھلے 2-3 صدیوں میں پیدا ہی نہیں ہوئی۔ عافیہ نے بقیہ تعلیم امریکہ میں ہی مکمل کی اور اپنی ریسرچ کی بنیاد پر 1992 میں $5000 کا انعام بھی حاصل کیا۔ عافیہ کی شادی محمد خان نامی سائنٹسٹ سے ہوئی۔ ان کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ عافیہ کو برباد کرنے کا آغاز ان کے شوہر کے ہاتھوں ہوئی، کیونکہ یہ بندہ CIA کا ایک بہت بڑا مہرا تھا۔ عافیہ ایک نیورو سرجن تھی اور بائیو کیمسٹری پر ریسرچ کر رہی تھی۔ اس نے ایسی شاندار ریسرچ تیار کی تھی کہ آج امریکہ کیا، دنیا کے بڑے بڑے سائنٹسٹ آج تک وہ ریسرچ نہ کر سکے۔ ان کی ریسرچ سے ایسی ہتھیار بن سکتے تھے جو آج تک نہیں بنے۔ عافیہ اپنی ریسرچ سے پاکستان اور عالم اسلام کو فائدہ دینا چاہتی تھی، جبکہ امریکہ کی خواہش تھی کہ عافیہ ریسرچ ہمیں دے دے اور ہمارے لیے کام کرے۔ عافیہ صدیقی کو پتا تھا کہ اگر ریسرچ امریکیوں کے ہاتھ لگ گیا تو پہلے کی طرح یہ مسلمانوں کے خلاف استعمال ہوگا، اس لیے انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ یہیں سے اصل کہانی شروع ہوئی، کیونکہ عافیہ کی اصل تعلیم، ریسرچ، تحقیق امریکہ میں ہوئی، اس لیے وہاں کے سائنسدانوں کو اس کی ریسرچ کے بارے میں پتہ چلا۔ انہوں نے FBI کو رپورٹ دی کہ عافیہ کے پاس ایسی ریسرچ ہے کہ اگر پاکستان کے ہاتھ لگ گئی تو امریکہ کے لیے تباہی ہوگی۔ ناظرین گرامی، 2002 میں عافیہ کے شوہر نے گھٹیا اور من گھڑت الزامات لگا کر طلاق دی۔ حقیقت میں سارے الزامات جھوٹ پر مبنی تھے۔ عافیہ پاکستان میں رہنا چاہتی تھی اور پاکستان کے لیے بھی ضروری تھا کہ ان کی ریسرچ سے فائدہ اٹھاتے، مگر پرویز مشرف نے 2003 میں زندگی کی سب سے بڑی غلطی کر کے عافیہ کو امریکہ کے حوالے کر دیا۔ یہ مشرف کا ذاتی فیصلہ تھا۔ 5 سال تک تو کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ عافیہ کہاں ہے۔ جب عافیہ کی گرفتاری کی خبر عام ہو گئی تو اس وقت مشرف کی غلطی کی وجہ سے عافیہ اور پاکستان بہت کچھ کھو چکا تھا۔ امریکیوں نے عافیہ سے ریسرچ لینے کے لیے ان پر ظلم کے پہاڑ ڈال دیے۔ جسمانی تشدد کے ساتھ جنسی تشدد کا بھی نشانہ بنایا جاتا رہا۔ اس دوران ان کے 2 بیٹوں کو بھی قتل کر دیا گیا۔ بلگرام جیل سے چھوٹنے والے قیدیوں کا کہنا تھا کہ جیل کے ایک سیل سے عورت کی چیخنے کی ایسی دردناک آوازیں آتی تھی کہ جس نے آج تک ہمیں ذہنی دباؤ کا شکار کیا ہوا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی بے رحمی اور بے دردی سے امریکیوں نے عافیہ پر کتنے ظلم کیے ہوں گے۔ یہودی جو امریکہ پر قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی عادت ہے کہ اپنے ہر مخالف کو مار دیتے ہیں، مگر عافیہ کی ریسرچ اتنی پاورفل تھی کہ انہوں نے عافیہ کو مارنے والا قدم نہیں اٹھایا۔ یہ صرف تشدد اور ٹارچر کی کسی طرح یہ خاتون وہ فارمولہ ہمیں دے دے، لیکن پہاڑ کی طرح مضبوط عافیہ نے اپنی زبان نہیں کھولی۔ بلگرام جیل میں یہودیوں نے عافیہ کے ساتھ پڑھنے والے سٹوڈنٹ کو بھی بھیج دیا تاکہ عافیہ سے ان کی ریسرچ کے بارے میں معلومات لے سکے، لیکن عافیہ نے انہیں بھی خالی ہاتھ واپس بھیج دیا۔ عافیہ کو پتا تھا کہ اگر میں نے ان لوگوں کو ریسرچ کے بارے میں بتایا تو یہ لوگ مجھے مار دیں گے اور یہ ریسرچ کسی مسلمان کے خلاف استعمال کریں گے۔ یہودی یہ چاہتے تھے کہ اگر عافیہ ہمیں ریسرچ کے بارے میں نہیں بتاتے تو یہ ریسرچ کسی اور کے کام بھی نہ آئے، اس لیے انہوں نے عافیہ پر اتنا تشدد اور ذہنی ٹارچر کیا کہ وہ اب بھی ذہنی مفلوج ہو چکی ہے۔ 2013 تک امریکہ عافیہ سے مایوس ہو چکے تھے اور باراک اوباما نے اشارہ بھی دیا تھا کہ اگر پاکستان خط لکھتا ہے تو ہم عافیہ کو چھوڑ دیں گے، لیکن نواز شریف نے اپنی ذاتی مفاد کے خاطر کوئی قدم نہیں اٹھایا۔ 2018 کے الیکشن سے پہلے عمران خان نے بھی کہا تھا کہ اگر ہمیں حکومت ملی تو عافیہ کو پاکستان لے کر آئیں گے، لیکن وہ باتیں الیکشن تک ہی تھی۔ اب سننے میں آ رہا ہے کہ جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق بھی عافیہ کی رہائی کے لیے امریکہ گئے ہیں۔
لیکن کچھ پتہ نہیں کہ وہ بھی الیکشن کیمپین سمجھ کر گیا ہے یا حقیقت میں رہائی کے لیے گیا ہے۔ ناظرین، اگر یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔